بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر لازماً آئے گا، کیونکہ خود قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اور کہاں نازل ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی پہچان کیسے ہوگی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سچے نبی تھے جنہیں یہود کی آخری تنبیہ کے لیے بھیجا جائے گا۔ یہود نے آپ علیہ السلام سے پہلے بہت سے انبیاء کو ستایا، ان کی تکذیب کی اور بہت سوں کو شہید بھی کیا۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پیروی کرنے والے کم اور تکذیب کرنے والے زیادہ ہیں تو اس کی شکایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ میں آپ علیہ السلام کو وفات دوں گا۔ جب آپ علیہ السلام کے لیے طبعی موت مقرر ہے تو ان دشمنوں کے ہاتھوں پھانسی دینے سے آپ محفوظ رہیں گے، اور فی الحال میں آپ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں، اور جس کو میں اپنے پاس اٹھا لوں وہ مردہ نہیں ہوتا، اور میں اس کے بعد آپ علیہ السلام کو کانے دجال پر بھیجوں گا اور آپ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ لہٰذا قیامت کے نزدیک آپ علیہ السلام کو ایسی غیر معمولی قوتوں کے ساتھ واپس بھیجا جائے گا جو رحمانی ہوں گی، اور دجال کی شیطانی قوتوں سے سامنا ہوتے ہی انہیں دفن کر دیں گے۔ اس بات کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام مہدی رضی اللہ عنہ اور دجال کے ظہور کے بعد اس وقت ہوگا جب دجال زمین پر ہر طرف تباہی و بربادی اور فساد برپا کر چکا ہوگا۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد دجال کو قتل کر کے زمین کو اس کے شر سے پاک کر دیں گے۔ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ آپ علیہ السلام آسمانوں سے اس طرح اتریں گے کہ ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے پروں پر ہوں گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کے وقت نازل ہوں گے اس دن وہ فجر کے بعد دجال اور اس کی یہودی فوج کے خلاف جہاد کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی دم دبا کر بھاگ جائے گا، اس کی ساری شیطانی و مادی طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں سے فرمائیں گے، تم تین صورتوں میں سے ایک اختیار کر لو، اللہ، دجال اور اس کی فوج پر آسمان سے بڑا عذاب نازل کر دے، یا ان کو زمین میں دھسا دے، یا پھر ان پر تمہارا اسلحہ مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے دلوں کے لیے زیادہ قابل قبول ہے اور اطمینان بخش ہے۔ چنانچہ اس روز موٹے تازے یہودی بھی ہیبت کی وجہ سے کانپ رہے ہوں گے اور ان کی تلوار نہ اٹھائی جا سکے گی، بس مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو سیسا کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جا لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں، وہ اترنے والے ہیں، وہ میانہ قد کے آدمی ہے، رنگ سرخی اور سفیدی مائل ہوگا، زرد رنگ کے دو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، پانی نہ پڑنے کے باوجود ان کے سر سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام 33 برس کے جوان ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی پہچان کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک میں یوں مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین گندمی رنگ کے ہوں گے، بال بہت گھنگریالے نہیں ہوں گے، بالوں کی لمبائی کندھوں تک ہوگی، سر سے پانی ٹپکتا ہوگا جیسے ابھی حمام سے آئے ہوں، معتدل جسم و قامت
کے ہوں گے، رنگ سرخی مائل ہوگا۔ آپ علیہ السلام مشہور صحابی حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشابہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ فرمایا پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ چنانچہ امتی یعنی حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تاکہ اللہ کا فرمان اور ختم نبوت کے مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ نزول کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے نماز ادا کریں گے۔ جب وہ اتریں گے تو اس وقت صبح کی نماز کی اقامت ہو چکی ہوگی۔ امام مہدی رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور کہیں گے اے روح اللہ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اقامت سے انکار کریں گے اور امام مہدی رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ معاف کر دیں گے، اسلام اور تلوار میں سے صرف ایک کو قبول کریں گے، یعنی لوگ اسلام قبول کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ منسوخ کر دیں گے۔ اللہ ان کے زمانے میں دجال کو ہلاک فرما دے گا اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے دور میں ہر طرف خوشحالی اور آسائش ہوگی۔ زہریلے جانوروں کا زہر کھینچ لیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈالے گا مگر سانپ کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح بچے شیروں اور درندوں کے ساتھ کھیلیں گے۔ بھیڑیا کتوں کی طرح بھیڑوں کی رکھوالی کرے گا۔ الغرض ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، امن ہی امن ہوگا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں زمین سے خزانے ظاہر ہوں گے، کسی کو ذخیرہ اندوزی کی یا مال جمع کرنے کی ہوس نہ ہوگی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 برس تک زمین پر قیام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت عرصہ پہلے بخت نصر بادشاہ نے جب یہودیوں پر ضرب کاری لگائی تو وہ پوری دنیا میں ذلت کے ساتھ بکھر گئے۔ تقریباً 60 سال پہلے تک ان کا یہی حال تھا۔ اب ہزاروں سال بعد ان کا پوری دنیا سے کھنچ کھنچ کر فلسطین میں دوسرے الفاظ میں اپنے مقتل میں آ کر جمع ہونا یہی ظاہر کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے لشکر کا کام آسان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہودی دجال کو اپنا پیشوا مانتے ہیں اور کتنی عجب بات ہے کہ اس کی آمد کے اسی جگہ منتظر ہیں جہاں اس کا قتل ہوگا۔ فلسطین کا ایک شہر لد ہے جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں ایک بڑا گیٹ ہے جو باب لد کہلاتا ہے۔ اس پر اسرائیلی انتظامیہ نے لکھا ہے سلامتی کا بادشاہ یعنی دجال یہاں پر ظاہر ہوگا۔ اب ذرا غور کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے روایت کیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ اسے باب لد پر جا لیں گے اور قتل کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ باب لد کے مقام پر ایک کنواں ہے۔ یہودی شہری انتظامیہ نے وہاں ایک سڑک گزارنے کے لیے اس کنویں کو ختم کرنا چاہا، مگر بلڈوزروں اور طرح طرح کی مشینوں سے بھی اس کنویں کو ختم نہ کیا جا سکا۔ مجبوراً سڑک وہاں سے ہٹا کر گزارنی پڑی۔ اب وہاں یہ عبارت لکھی ہے، یہ ایک تاریخی مقام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھلوائیں گے تو اس کے پیچھے دجال ہوگا اور اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ہاتھ سے اشارہ فرمائیں گے کہ میرے اور دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر یوں پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک کھلتا ہے۔ جس کافر تک آپ علیہ السلام کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ علیہ السلام کی نظر جائے گی وہاں تک سانس پہنچے گی۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ سے اتر کر دجال کے لشکر پر ٹوٹ پڑیں گے اور یہودی اس قدر مغلوب ہوں گے کہ تلوار تک نہ اٹھا سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے سینے میں حربہ ماریں گے، اس کے بعد مسلمانوں کو اس پر لگا ہوا خون دکھائیں گے۔
دجال کے خاتمہ کے ساتھ ہی مسلمان یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے یہودیوں اور دجال کو شکست دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی ہر چیز جس کے پیچھے یہودی چھپنے کی کوشش کرے گا وہ کہے گی اے مسلمان، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اس وقت ہر درخت، ہر پتھر، ہر دیوار اور ہر جانور بولے گا اے مسلمان، بندہ خدا یہودی یہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر شے کہے گی دجال یہ ہے، ادھر آ کر اسے قتل کر دو۔ صرف برکت کا درخت نہ بولے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے، باقی ہر شجر، ہر حجر، ہر حشر، الغرض ہر شے بولے گی، حتیٰ کہ یہودیوں کا صفحہ ہستی سے صفایا ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور یہودیوں کو نیست و نابود کرے اور صفحہ ہستی سے ان کا صفایا ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔